عامر صاحب، ایک طرف تو استقبال کی تیاریاں جو ہیں وہ نون لیگ پوری کر رہی ہے، جو اس وقت پاکستان کے اندر لیڈرشپ ان کی موجود ہے. ایک تیاری نیب نے کر لی ہے جو قانون کے مطابق ہوگی. 3 مقدمات انہوں نے کھول دیے نواز شریف صاحب کے اگینسٹ. وہ مجھے گانا ایک پنجابی کا جو ہے نا فلم کا یاد آ رہا ہے، تیرے آن تے کھڑاک بڑے ہون گے مزے تے مائیا ہونا آن گے. نواز شریف صاحب 4 سال بعد آ رہے ہیں اور انہوں نے نیب نے جو ہے سلامی کے لیے پیش کر دیا ہے یہ والا کہ 3 کیسز ان کے ہیں. بلکہ آپ کے پاس یہ تفصیل یہاں پہ ہوگی کہ جو کیسز بالکل. ایک تو پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس ہے، لاہور میں زمینوں پر قبضے کا کیس ہے، اور چودھری شوگر ملز کا کیس ہے. یہ 3 کیسز ان کے علاوہ باقی ان کے صرف ان کے نہیں ہو رہا. باقی یوسف رضا گیلانی صاحب آصف علی زرداری صاحب اس میں ہے، آصف علی زرداری صاحب کا بھی ہے، پھر اس کے پرویز صاحب کا بھی ہے، ایون جو ہے کپتان صاحب کا بھی ہے. وہ تو چل رہا ہے نا، 6 وزیر اعظم ہیں، 1 صدر ہیں، تو یہ کافی ان پہ ہے. مگر کیونکہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سینڈنس پہ کہ اب بس جو ہے نواز شریف صاحب آئیں گے اور ان کا بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک ونر ہے. تو یہ ایک جو انہوں نے سوال کر رہے تھے کہ جناب ان کے ساتھ استقبال کیا ہوگا اپنی حد سے تجاوز، تو ایک جواب تو یہ آ گیا. ایک تو یہ منطقی ہونا ہی تھا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ نیب کی ترامیم کو جو ہے وہ اڑا دیا ہے، تو جب تک اس کو اگر یہ ریورس نہیں ہوتا سپریم کورٹ سے ہی تو یہ کیسز کھلنے ہی تھے. ایک تو اس کا لاجیکل ہے، مگر پاکستان کے اندر کیونکہ یہ ان کے پیچھے وہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ امپلیمنٹ کرنا ہے نہیں کرنا، دیر کرنی ہے سو کرنی، تو یہ تلوار تو لٹک رہی ہے. تو یہ جو بیان بازی ہوتی ہے، جس طرح کہ آج بھی خواجہ آصم صاحب اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جس کی باقی جاوید لطیف صاحب اور باقی لوگ معافیا مانگ چکے ہیں، جو ان کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ ان کو کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے، وہ مفاوضت ہے. تو وہی اگین جو ہے نا مفاہمت مزاحمت، یہ بس یہ پینڈولم یوں لیفٹ رائٹ جاتا رہے گا. تو یہ ان کا وہ کلیئر نہیں ہو رہا، وہ کیونکہ وہ چاہتے ہیں. نواز نصر اللہ صاحب کے متعلق ایک زمانے میں یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ وہ ساری عمر کیونکہ مزاحمت کی سیاست کرتے رہے، ساری جتنی بھی 20 30 40 سال جو ہیں ایوب خان سے زمانے، ضیاء الحق کے زمانے میں، اور ہمیشہ جو وہ لیڈ کرتے تھے جو بھی تحریکیں ہوتی تھی، سیاسی تحریکوں کے بانی ہوتے تھے. تو بی بی محترمہ نے پہلی دفعہ ان کو گورنمنٹ کا حصہ بنوا لیا اور وہ کشمیر کمیٹی کا حصہ بن گیا. اب وہ گورنمنٹ تھے، ساری عمر ان کی سیاست جو تھی وہ اپوزیشن کی تھی، تو وہ بیانات اس طرح کے داغ دیتے تھے جس سے کہ پھر وہ گورنمنٹ پوچھتے تھے لوگ کہ جناب یہ آپ تو گورنمنٹ کا حصہ ہیں، آپ اپوزیشن تو نہیں مان وہ رہے. انہوں نے ایک دفعہ بہت کرٹیکل کیا تو مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیان یاد ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز زادہ صاحب جو ہیں ان کو جو ہے مزے تو گورنمنٹ کے چاہیے مگر مزاج اور عزت جو ہے نا اپوزیشن والی چاہیے. تو ان کا بھی نون لیگ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ مفاہمت کے ذریعے پاور میں آنا چاہتے ہیں مگر جو ہے نا مزے لینے چاہتے ہیں مزاحمت والے، کہ یہ بیان بھی دیں کہ جن کے ذریعے آنا چاہ رہے ہیں انہی کو یہ رگڑا بھی لگائیں، ان کے خلاف یہ بیانات بھی دیں، ان کا احتساب بھی کریں. تو یہ دونوں کام وہ یہ چلیں گے نہیں. یہ ایک دکان بند کرنی پڑے گی، یہ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ کے نہیں چلا جائے گا. تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ کیسز تو ہیں، اور 21 کو وہ آ رہے ہیں اور 24 کو نیب نے ان کو بلا لیا ہے کہ ہمارے پاس حاضر ہو جائیں. اور یہ وہ کیسز ہیں جو کہ ختم اس لیے ہوئے تھے کہ یہ ترامیم کی روشنی میں جو کیا گیا تھا کہ 50 کروڑ سے اوپر کا نہیں ہو سکتا، اور یہ اونس جو تھا اونس جو تھا بارے ثبوت آپ کی حیثیت سے زیادہ اثاثوں کیا وہ نیب پہ کر دیا گیا تھا. تو وہ تمام کیسز جو کلیئر کر دیے گئے تھے وہ دوبارہ کھل گئے ہیں. سو دیکھیں ویئر اٹ گوز. ٹھیک ہے، لیکن وہ آنا تو چاہ رہے ہیں، مگر ایک اعتماد کی فضا ہوتی ہے عامر صاحب کہ آپ کو اپنے ووٹر پہ اعتماد ہوتا ہے، اپنے ورکر پہ اعتماد ہوتا ہے. مگر یہاں لگتا ہے کہ ایک تو یہ بیانیہ بھی ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ تاثر نظر آ کہ ہوم گراؤنڈ پہ آتے ہوئے کافی زیادہ خوفزدہ ہیں. مگر اپنے لوگوں کے اوپر چیک کیسے رکھنا ہے، وہ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی آزمائی ہے. میں کہوں گی شاباشی تو دینی چاہیے، مگر جہاں پہ ایک ٹرسٹ کی بات آتی ہے وہ ہمیں نون لیگ میں نظر نہیں آتی. آپ کی اجازت سے ذرا میں رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک میں ان کا کلپ دکھا دوں. پروڈیوسر صاحب ذرا وہ کلپ دکھائیے جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ان کے ووٹر کے درمیان اور ان کے درمیان جو بھروسہ ہے، جو اعتماد ہے، اس کا رشتہ کتنا گہرا ہے. فون نمبر کیوں لے رہے ہیں؟ تو وہ ایک ایپ ہم نے تیار کروائی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اس دن پتا ہوگا کہ یہ لوگ کہاں ہیں.
اگر ان میں سے لوگ جو ہے وہ گجرات بیٹھے ہیں تو یہ پتہ چل جائے گا، وہ سسٹم بتا دے گا کہ اتنے لوگ جو ہیں یہ اب جلسہ گاہ میں ہیں اور اتنے لوگ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں ہیں۔ لاکھوں کے مجمع کی ڈیمانڈ ہے ان کی، مگر کیسے ممکن ہوگا عامر صاحب یہ لاکھوں آدمی کی چیک کیسے رکھیں؟ اب ان کو نون لیگ کو پہلے انہوں نے تمام جو اپنا ہائپ بنانے میں کہ 21 کو ایک انقلاب آ رہا ہے اور نواز شریف آئیں گے اور چھا جائیں گے، اور اس حد تک بیان دیے کہ جناب جب یہ کہا گیا کہ جناب ان کے اوپر کیسز ہیں، اور سرفراز بگٹی صاحب نے صرف ایک قانونی پوزیشن، اور آج وہی دہرائی ہے مرزا سولنگی صاحب نے بھی کہ قانون کے مطابق جو ہے امپلیمنٹ کیا گیا، اس کے علاوہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مگر انہوں نے یہ دھمکیاں دے کے جی آپ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں اور اپنی اوقات میں رہیں اور قد نہ بڑھائیں، تو وہ اب یہ پھنس گئے ہیں۔ ایک تو یہ پھنس گئے ہیں کہ اب اتنی ہائپ آ گئی ہے کہ اس کے ساتھ نگران حکومت بھی ٹیسٹ میں آ گئی ہے۔ اگر اس دن یہ اگر نہ ہوتا اتنی ہائپ، اب ہر ایک کی نظریں، ہماری بھی نظریں یہی ہوں گی کہ جناب یہ ایک آ رہے ہیں جن کا ایک سٹیٹس یہ ہے کہ یہ مفرور مجرم ہے، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اب یہ بڑی مشکل ایک ٹیسٹ آ گیا۔ دوسرا، ان کو یہ ڈر بھی ہے کہ انہوں نے ہائپ اتنی زیادہ کر دی ہے، اور یہ انہوں نے ہمیشہ غلطی کرتی ہے کہ یہ ہائپ زیادہ بنا دیتے ہیں۔ جس طرح بائی الیکشن کے موقع پہ انہوں نے بہت ہائپ بنا دی تھی اور اس کے بعد یہ جو ہے ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ ابھی بھی ہائپ بنا دی کہ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں کہ جی یہ 10 لاکھ کا مجمع ہوگا، اور بی بی جب آئی تھی 1986 میں اس سے بڑا جلسہ ہوگا، یا پی ٹی آئی کے منارے پاکستان سے بڑا ہوگا۔ بڑے بڑے پاکستان کے جو جلسے ہیں ان سے موازنہ شروع کر دیا۔ اب ان کو فکر پڑ گئی ہے اگر یہ بندے نہ آئے تو کیا بنے گا۔ تو یہ اب یہ واٹس ایپ والی جو بس کہ یہ چیک کیا جائے گا، ڈرایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اس طرح نہیں لایا جاتا۔ جب لوگ اتنے بڑے جلسے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ انتظامات ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک تنظیم سازی کی جاتی ہے کہ جی ہر ڈسٹرکٹ سے، ہر تحصیل سے یہ لوگ لائیں گے، یہ ذمہ دار ہوں گے، یہ ٹرانسپورٹ ہوگی، یہ روٹی ہوگی، یہ قیمے کے نان دے گا، یہ بریانی لے کے آئے گا، یہ انتظامات کیے جاتے ہیں۔ مگر ٹوٹل ڈر سے نہیں ہوتا۔ جو اتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں اس کے اندر لوگ جو ہیں شوق سے آتے ہیں۔ ورکر تو ان کا آ جائے گا، مگر جو عام آدمی ہے اس کو آپ واٹس ایپ کے ذریعے نہیں لا سکتے کہ چیک کریں گے کہ جی ہمیں وہاں پہ جیو فینسنگ کریں گے نا بیسیکلی اس کی، کہ وہ وہاں پہ موجود ہے یا گھر میں بسترے کے اوپر بیٹھا کہہ رہا ہے کہ جی میں بڑا پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ ایک قسم کی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں انہوں نے اپنے آپ کو خود کر لیا ہے کہ فرض کریں اس دن انہوں نے جتنی اس کی بنا دی ہے نہیں آتی تو یہ دھڑم کر کے یہ جو سارا اتنا بڑا اپنے وزن سے گر جائیں گے، اتنا بڑا ایک مسئلہ بنا دیا ہے، تو یہ اپنے وزن سے یہ پہاڑ ایک دم سے گر جائے گا۔